بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے واقعے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ باپ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد حضرت آمینہ پر ایسا صدمہ لگا کہ وہ اکثر خاموش ہی رہتی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی، بہت خاموش اور گمسم سی رہتی تھی۔ انہوں نے خود کے لیے جینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ صرف پیٹ میں ایک بچہ تھا جس کی خاطر انہوں نے خود کو قربان کر دیا تھا، اور اپنے آپ کو سمجھایا کرتی تھی کہ آمینہ، اب تمہاری سب سے بڑی امید تمہارا یہ بچہ ہے، تمہیں اس کے لیے جینا ہے، تم پریشان نہ ہو، اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ شوہر کو یاد کر کر کے حضرت آمینہ بہت رویا کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، دن ہفتے بن گئے اور ہفتے مہینے بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کی مدت پوری کر رہے تھے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو میں بڑی عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے میں جتنے پیڑ ہوتے تھے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہو۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ کو اوپر آنے لگتا اور بالکل اوپر منڈیر تک آ جاتا کہ میں اپنے ہاتھوں ہی میں بالٹی پکڑ کر پانی بھر لیتی تھی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑا رکھتی اور مجھے جانے نہیں دیتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ اے آمینہ، تم تھوڑی دیر اور کھڑی ہو رہو، ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی ابھی نیچے چلا جائے گا اور پھر ہمیں بھرنے میں بہت تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہے، کبھی ہاتھ پیروں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی ہونا، کبھی بخار ہونا، کبھی چڑچڑاپن آنا۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے تو ان 9 مہینوں میں کوئی بھی ایسی تکلیف دیکھنے کو نہیں ملی، یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا تو میرے سر میں درد تک نہیں ہوا۔ اسی طرح حضرت آمینہ کو بڑے عجیب خواب بھی نظر آتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب میں نظر آتا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر اس کا غلاف کو پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے کہ یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ یا اللہ، اس بچے کی حفاظت اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں رہتے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودی کی کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 دن بچے تو آسمان پر وہ ستارہ نکل آیا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کے عالموں سے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، آسمان پر لال تارا چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جا کر معلوم کرو کہ اس وقت مدینہ میں کس کے یہاں لڑکے کی پیدائش کے 10 دن بچے ہیں۔ یہودی نے جا کر مدینہ میں معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، ان کے پیٹ میں بچہ تھا، لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا۔ کسی کے 2 مہینے باقی تھے تو کسی کے 4 مہینے۔ ان یہودیوں نے جا کر معلوم اپنے آدمیوں کو بتایا کہ مدینہ میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ تو ان کے عالموں نے کہا کہ آپ مکہ میں جا کر دیکھو۔ تو سارے یہودی مکہ پہنچے اور جا کر معلوم کیا کہ وہاں کسی کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، یہاں مکہ میں 5 ایسی عورتیں ہیں جن کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ایسے بچے کی پیدائش کہ جس کا باپ وفات پا چکا ہو
تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے۔ اس بچے کے باپ عبداللہ ابھی کچھ مہینے پہلے وفات ہو گئی تھے۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی اور وہ سب روتے چلاتے اپنے آدمیوں کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں میں پہنچ چکی ہے۔ وقت گزرتا گیا، آخر وہ دن بھی آیا کہ جس کا سبھی کو بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ دن بھی آیا کہ جس کا انتظار آسمان اور زمین، چرند و پرند اور ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی کہ جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی سے کھاتی سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا اور اللہ نے حکم دے دیا، اے سورج ابھی مت ڈوبنا، کیونکہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی تھی جس کے پاس ساری زندگی میں جبریل 26,000 بار آئے تھے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمینہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو اس بات کی خبر کر دی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی حضرت صفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج رات تم آمینہ کے ساتھ ہی گزارو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر شاید آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی کہیں خاموش ہو کر بالوں میں چھپ گیا تھا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جس رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی تو اس دن میرے گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے یہاں چراغ میں تیل جلانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ دوستو، اس غریبی میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبد المطلب اور ان کے سارے لڑکے گھر کے باہر بیٹھے رہے کہ اگر میرے بھائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو تو ہم فوراً اس کے لیے علاج کا انتظام کریں گے، اور پوری رات کوئی بھی نہیں سویا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ گھر کے اندر بھی اندھیرا، باہر بھی اندھیرا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک حضرت آمینہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور وہ سمجھ گئی کہ اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی صفا کو آواز دے کر کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ بچے کی پیدائش میں گزرا اور پھر صبح ہونے سے کچھ پہلے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب ہوئی جنہیں دیکھ کر دائی صفا بھی حیران رہ گئی۔ پہلی چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنکھ سے جڑی ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف ماں کی آنکھ سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ خون نکلتا ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اندر سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ تیسری چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کا ماں کے پیٹ میں اندر ہی ختنہ ہوا تھا، دنیا میں آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر دائی صفا گھبرا گئی اور حضرت آمینہ سے کہنے لگی کہ آمینہ، میں نے اپنے ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا ہے۔ حضرت صفا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ دائی صفا نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی اور گھٹنا ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ حضرت آمینہ کی بھی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ پورے 15 منٹ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہے اور پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگو، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا تو اچانک کیا دیکھتی ہوں، ان کی آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور پھر میری گود سے میرا بچہ اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے ایک آواز آنے لگی، اے جبریل، اس بچے کو ساری دنیا کا چکر لگاؤ، سارے نبیوں کی خوبیاں دو، اسے یوسف کی خوبصورتی دو، اسے یوسف کا صبر دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسے داؤد کی میٹھی زبان دو۔ اور پھر حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی صفا نے باہر نکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خوشخبری سنائی اور کہا کہ اے عبد المطلب، تجھے پوتا مبارک ہو،
یہ سن کر رات بھر کے جاگے عبد المطلب کی ساری تھکن جیسے ایک پل میں ختم ہو گئی ہو، اور وہ اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور دائی صفا سے کہا کہ جلدی سے مجھے میرا پوتا لا کر دو۔ دائی صفا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لے کر آئیں تو نظر پڑتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے کہ اس قدر خوبصورت بچہ آمینہ کے گھر پیدا ہوا ہے۔ سارے چاچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ جب ابو لہب کی باندی سویدا نے ابو لہب کو جا کر خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب اب تجھے بھتیجا مبارک ہو، تو یہ سن کر ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اپنی باندی سویدا سے کہا کہ جا، میں نے تجھے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب بہت بڑے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی خوشی کے مارے اپنے پوتے کو گود میں لیے کعبہ کی طرف دوڑتے جا رہے تھے۔ سارے مکہ والے بھی خوشی سے نعرہ لگاتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پیچھے چل رہے تھے۔ کعبہ کے پاس پہنچ کر عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید عبد المطلب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جس کی خاطر دنیا کو بنایا گیا ہے۔ ان کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ نے معراج کے موقع پر اسے زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر اپنے سامنے بٹھایا اور اسے باتیں کی۔ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جسے مایوس دیکھ کر اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آسمان پر ٹہل کر مچ جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، کعبہ کا غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگی، اور پھر انہوں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے جس انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر مکہ والے کہنے لگے کہ اے عبد المطلب، یہ کیسا عجیب سا نام تم نے اپنے پوتے کا رکھ دیا ہے، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا ہے۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ اے مکہ والو، تمہیں کیا پتا کہ میرے اس بچے کی ایک دن کیسی شان ہوگی، لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بچپن ہی میں معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کوئی بہت بڑے انسان بنو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا چچا جان، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، جب آپ 2 مہینے کے تھے تو ایک رات میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چارپائی پر اکیلے رو رہے تھے۔ میں نے آپ کو چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گیا، اور میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا، میری نظر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ چاند کی آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے، آپ جدھر انگلی لے جاتے ہیں چاند ادھر دوڑتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے چچا جان، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سنایا کرتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسے تھے ہمارے نبی کے جن کے گھر میں اتنی غریبی تھی، ان کی ماں اپنے اس یتیم بچے کے لیے کھلونا تک نہیں خرید سکتی تھی، تو اللہ نے چاند کو ہی حکم دے دیا کہ اے چاند، میرے محبوب کے لیے کھلونا بن جاؤ، اسے رونے مت دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پیدائش ہوئی تو اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہ سب زمین پہ اوندے منہ گر پڑے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی، وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی تو ایک دم وہ آگ بجھ گئی، اور اس بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی شکل کے 14 لاٹیں بنوا رکھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر وہ ساری لاٹیں دھڑام سے زمین پر جا گری۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ایک یہودی آدمی اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ آیا ہوا تھا، تو اس نے آسمانوں پر دیکھا، اسے وہ ساری نشانیاں دکھنے لگی جو آخر نبی کے پیدا ہونے والی نشانیاں تھیں۔ تو اس نے کہا، مکہ والوں سے پوچھا کہ کیا آج کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں، تو لوگوں نے بتایا فلاں فلاں عورت کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ نہیں، ایسا بچہ کہ جس کا باپ نہ ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ مجھے چل کر دکھاؤ، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یہودی آمنہ کے گھر پہنچا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا، اور پھر پلٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کو دیکھا تو اس کی چیخیں نکل پڑی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نبی ہونے کی مہر لگی ہوئی تھی۔ جب اس یہودی نے نبوت کی مہر دیکھی تو وہ روتا ہوا کہنے لگا کہ ہائے افسوس، آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل کر اب ان کی بربادی بہت قریب ہے۔ دوستو، جن جن کتابوں سے میں نے یہ قصے لکھے ہیں ان سبھی کے نام نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔
میرے پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور لکھ دینا۔ دوستو اگر ویڈیو میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، کمنٹ میں ضرور بتانا میری غلطی۔